أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 22 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے یہاں پر سورہ نساء کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ عربوں کا جو سسٹم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت رائج تھا، اس میں ہم نے پڑھا کہ خواتین وراثت میں اسی طرح آگے بانٹی جاتی جیسے مال وراثت کا تقسیم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا کہ کسی کو مجبور کرتے ہوئے اور زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو، کیونکہ وہ کوئی مال وراثت نہیں ہے کہ جس کو تم باپ کے فوت ہونے پر بڑے بیٹے کو دے دو اور پھر وہ اس سے نکاح کرے۔ تو یہ جو قباحتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور فرمایا۔ رشتوں کے تقدس کو بیان کیا گیا کہ کون سا رشتہ کس کے لیے جائز ہے، کس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ کچھ حدود قائم کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جو خاتون پسند آئے، جس سے وہ نکاح کرنا چاہے، اپنی مرضی سے اس کو اپنے گھر میں لے آئے، تو یہ طریقہ کار روک دیا گیا اور حدود قائم کر دی گئی کہ یہ تمہارے لیے حدود ہیں، یہ خواتین یہ تمہارے ساتھ خون کا رشتہ ہے یا دودھ کا رشتہ ہے یا تمہارا سسرال کا رشتہ ہے، اس وجہ سے تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو 3 بنیادی طور پر چیزیں بیان فرمائی گئیں جن وجوہات سے کسی بھی خاتون سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ ایک تو یا تو وہ خون کے رشتہ دار ہوگی، محرم ہوگی، یا پھر اس سے دودھ کا تعلق ہوگا، رضائی رشتہ ہوگا، یا پھر سسرالی تعلق ہوگا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے ہمارے اس درس میں یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور تم نکاح نہ کرو ان خواتین سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کر لیا، یعنی باپ نے، دادا نے جس سے نکاح کر لیا، اسی طرح جو اصول ہیں جن سے انہوں نے نکاح کر لیا اب تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ من النساء، ان عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر یہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ جو اسلام لانے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے جو قباحتیں، جو غلطیاں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اب موقع دے رہا ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا۔ توبہ کرو اور اسلام کے اصولوں کے مطابق عمل کرو۔ اگر کسی کے نکاح میں کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا ہوا تھا اور اس کے فوت ہونے پر اب اس نے نکاح کر لیا تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو ترک کر دے، چھوڑ دو۔ اور جن سے پہلے ہو چکا اب وہ توبہ کریں، غلطی کی معافی مانگیں۔ ہمارے مفسرین کرام نے عرب کے بڑے معروف لوگوں کے نام لیے ہیں کہ فلاں فلاں شخص نے اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کیا ہوا تھا اور ان سے اولادیں بھی ہوئی تھیں۔ تو اسلام نے اس قبیح معاملے کو ختم فرما دیا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بڑی بے حیائی اور گناہ کا کام ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت برا رستہ ہے، اس کو ترک کر دو۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب یہاں ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ 2 طرح کے رشتوں کا ذکر ہے۔ یعنی ایک وہ رشتے جن کے ساتھ دائمی طور پر نکاح حرام ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور ایک وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ عارضی نکاح حرام ہے، اگر وہ درمیان سے وہ واسطہ، وہ تعلق ختم ہو جائے تو پھر نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ یہ
تین ان اسباب کے ان چیزوں کو دو پہلوؤں کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ ماؤں سے مراد ماں، نانی، اسی طرح باپ کی جو ماں ہے دادی، وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام کر دیا گیا۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹی، پوتی، اسی طرح فروعات، یعنی ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو اصول و فروع ہیں ان کے ساتھ انسان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اصول و فروع کے مراد جو اصل ہے یعنی باپ ہے، دادا ہے، اسی طرح ماں ہے یا نانی ہے، یا اس طرح اوپر تک، اگر وہ مرد ہے تو خواتین، اگر خاتون ہے تو مرد کے ساتھ، اور فروع میں بیٹی ہے، پوتی ہے، اسی طرح آگے نواسی ہے، ان سب کے ساتھ انسان کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اچھا، پیچھے جو رشتے بیان کیے گئے ہیں وہ محرم رشتے جو خون کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اب یہاں پر رضاعت کی بنا پر، دودھ پینے کی بنا پر جن رشتوں کی حرمت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو اب اس کی رضائی ماں ہے، اب اس رضائی ماں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور اس کی جو اولاد ہے اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے رضائی بہن بھائی ہیں۔ اگر بچی ہے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور اگر بچہ ہے تو رضائی بہنوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رشتے دودھ کے بھی حرام ہو جاتے ہیں، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح رضائی ماں سے، حقیقی ماں سے نکاح جائز نہیں ہے، رضائی ماں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، حقیقی پھوپھی سے نکاح جائز نہیں ہے تو رضائی پھوپھی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، حقیقی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے تو رضائی خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ سارے رشتے دودھ کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو رضائی معاملات ہیں ہمارے یہاں عرف میں بعض اوقات اس سے ناواقفیت کی بنا پر رشتے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر بچے جو ہے وہ جب بڑے ہوتے ہیں ان کو علم نہیں ہوتا، اور گھر والے بھی بھول جاتے ہیں، خالہ نے بچے کو دودھ پلا دیا ہوتا ہے، پھپھو نے دودھ پلا دیا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر جب کزن کی آپس میں شادیوں کے معاملات طے پاتے ہیں خالہ کی بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ، تو ناواقفیت کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اور میں عرض کروں کہ ہم دارالافتاء میں کام کر رہے تھے تو ایک ایسا مسئلہ آیا کہ وہ رشتہ ہو گیا اور ان کے بچے بھی ہو گئے، اور بعد میں جا کے کسی کو ذہن میں آیا کہ یہ بچہ جب چھوٹا سا تھا تو اس کی خالہ نے دودھ پلا دیا تھا، اور اس والدہ ہاسپٹل میں تھی، بیمار تھی، ICU میں اس وقت صورتحال خراب تھی، تو بچہ رو رہا تھا تو خالہ نے دودھ پلا دیا، تو اب رشتہ بھی ہو گیا۔ بعد میں خیال آیا تو پھر ظاہر بات ہے وہ رشتہ تو ہوا نہیں، نکاح تو ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ان ساری باریکیوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے، شریعت نے اس لیے ان مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ والی ہیں یعنی رضائی بہنیں، ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، یہ تیسرا تعلق ہے جو سسرال کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ کسی خاتون کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، اس خاتون کی جو ماں ہے اب وہ آپ کے لیے حرام ہوگی، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، یعنی ساس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور اسی طرح وہ ربائب، وہ ربیبہ کہ جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں کی جن سے تمہارا ازدواجی تعلق قائم ہوا۔ ایک خاتون کے ساتھ شخص نے نکاح کیا،
اب اس خاتون کا پہلے بھی ایک نکاح تھا، اس کا شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اب اس پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی ہے، اب وہ بیٹی ربیبہ کہلاتی ہے، اس کی جمع ہے ربائب، یعنی تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، وہ بیویاں جن کے ساتھ نکاح بھی ہوا اور اس کے ساتھ پھر ازدواجی تعلق قائم ہو گیا۔ تو جس خاتون کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہوا اس کی پہلے شوہر کے ساتھ جو بیٹی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر صرف نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، تو پھر پہلے شوہر کی جو بیٹی ہوگی اس کے ساتھ نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تمہارا ان سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، اللَّاتِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ بیٹے جو حقیقی ہیں، صلبی بیٹے۔ ان سے مراد عرب میں جو ایک رواج تھا کہ جو متبنہ ہوتا، منہ بولا بیٹا، اس کو وہی حقوق دیے جاتے جو حقیقی بیٹے کو دیے جاتے، یعنی اس کو وراثت کی بھی اسی طرح اس کو شامل کیا جاتا جس طرح حقیقی بیٹوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور متبنہ کے بھی وہی احکام ہوتے جو حقیقی بیٹے کے۔ تو یہاں اس کا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حکم حقیقی بیٹے کے لیے ہے، عرب کا جو یہ سسٹم ہے وہ درست نہیں ہے، حقیقی بیٹا ہی اصل میں وارث بنتا ہے، متبنہ شرعی طور پر وہ وارث نہیں۔ جو حقیقی رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے جن کا ذکر ہم نے پڑھا، وارث بھی وہی بنتے ہیں، اور نکاح کا جو یہ تعلق بیان کیا جا رہا ہے اس میں بھی مراد حقیقی بیٹے ہیں، من اصلابکم، جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں، ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، یعنی بہو کے ساتھ۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں، یعنی دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، ایک ہی وقت دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ جو غلطی پہلے ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرنے کا حکم فرما رہا ہے اور ان سے توبہ کی اصلاح کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ معاف فرمانے والا ہے اور وہ رحم فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے۔ یہ جو تعلق بیان کیا جا رہا ہے تجمع بین الاختین، دو بہنوں کو جمع کرنا، تو دو بہنوں کو جمع کرنا حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ بیوی کو اس کی بھانجی اور اس کی بھتیجی کی موجودگی میں بھی اس کے ساتھ، یعنی ان کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک خاتون آپ کے نکاح میں ہے، اب دوسرا نکاح اس کی بھانجی کے ساتھ یا اس کی بھتیجی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک خاتون آپ کے نکاح میں ہے، اس کی پھپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی ان کو بھی بھانجی اور پھپھی کو، بھانجی کو اور پھپھی کو، بھتیجی کو اور پھپھی کو، اور بھانجی کو اور خالہ کو، دونوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہ جو رشتہ ہے یہ عارضی ہے، اگر فرض کر لیجئے کسی کی بیوی انتقال کر جاتی ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی دوسری جو بہن ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، یا اس کی بھانجی سے یا اس کی بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جمع کرنا، ایک ہی نکاح میں ان کو جمع کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح جو رضاعت کے رشتے ہیں اس میں بھی یہی حکم ہے کہ جو رضائی پھپھی یا رضائی خالہ ہے ان کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا یہ منع ہے۔ جو نسبی کے یہ رشتے بیان کیے جا رہے ہیں اور سسرال کے یہ رشتے، اسی طرح یہ رشتے رضاعت کے بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بہت سارے خاص طور پر مساہرت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو جو حدود شریعت نے بیان کی ہیں ان تک رہنا چاہیے۔ ہمارے عرف میں بہت سارے اب حجابات اٹھتے جا رہے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط بڑھتا جا رہا ہے، اور ہماری گھریلو زندگی میں بھی پہلے جو ایک دوری تھی، ایک پردہ تھا، اب بہت زیادہ جگہوں پر وہ نظر نہیں آتا۔ ہمیں اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً بہو کا اور سسر کا ایک گیپ ہے، شریعت نے اس کی حدود بیان فرمائی ہیں، اس لیے ان حدود کو قائم رہنا چاہیے۔ یا حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے اور تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرد کا اپنی ساس کا ایک گیپ ہے اور وہ حد ہے،
اس حد سے انسان کو آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ ساس ہے میری ماں ہے تو، لیکن بہرحال وہ اس کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے اگر انسان غلط نیت سے کوئی تعلق قائم کر بیٹھے یا ہاتھ بھی بعض اوقات لگ جاتا ہے شہوت کے ساتھ تو بیوی سے تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ تو ان نازک معاملات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، خاص کر آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے گھریلو زندگی اور اپنے گھریلو تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود قائم فرمائی ہیں، ان حدود کی پاسداری اور ان حدود پر قائم رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری گھریلو زندگی کے لیے بھی، ہماری دنیاوی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ مزید ان مسائل کا ذکر ہے۔ الحمدللہ ہمارا چوتھا پارہ آج مکمل ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے اس کو یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مزید آگے سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔